تاریخ جنگ خندق۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مضبوط ہو گئے۔ عرب کے جو بڑے بڑے طاقتور اور سورما تھے وہ بھی، اور ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک منصوبہ بندی کرنے میں مشغول تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ساتھ مدینے پر یلغار کریں گے اور تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور مدینے میں جو کفار تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ تاریخ مسلمانوں کی شکست کو یاد کرے۔ اس دور کے عرب میں سب سے بڑا پہلوان عمر بن عبد مت تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں۔ وہ ہزاروں کے لشکر سے لڑتا تھا۔ ابو سفیان نے عمر بن عبد مت سے کہا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان، اور کہاں ہم عرب کے شجاعت ترین انسان، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر ان کا مدینے میں خاتمہ کر دیں گے۔ عرب کا عمر بن عبد مت، جس کا وہاں پر بہت بڑا نام تھا، وہ لڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ابو سفیان نے پورے عرب کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کر دیا، اور جنوری 627 عیسوی میں ان سب قبائل نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب اللہ کے رسول کو ہوا تو انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر فرمایا کہ اب کل کفر کی کل ایمان سے جنگ ہے۔ ایک طرف عرب کے سارے مشرک کفار ہیں اور دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ اب اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچنے لگے کہ ہم لوگ اتنی بڑی فوج کا سامنا کیسے کریں گے۔ تب اللہ کے رسول کے محبوب صحابی حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مدینے کے 3 طرف پہاڑیاں ہیں اور ایک طرف آنے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس راستے کے بیچ میں ایک بہت گہری اور چوڑی خندق کھود دیں تو مدینے کے اندر کوئی کفار آ ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا کہنا تھا کہ سبھی لوگ مل کر خندق کھودنے میں لگ گئے۔ جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے قریب آیا تو اتنی لمبی چوڑی اور گہری خندق دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ مدینے کے اندر گھس کر حملہ کیسے کرے۔ اور عمر بن عبد مت کہنے لگا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ خندق کھودی ہے یہ میری توہین ہے، اور اس نے اپنے گھوڑے کو کچھ پیچھے کیا اور پھر دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے چھلانگ لگا کر خندق کو پار کر دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، کون ہے جو میرے ہاتھوں شہید ہونا پسند کرے یا مجھ کو مار کر غازی بننا پسند کرے گا۔ جب صحابیوں نے عمر بن عبد مت کو دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ تو عرب کا سب سے طاقتور عمر بن عبد مت ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کی بات سنی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ہے کوئی جو اس کافر کا سر قلم کر کے لائے؟ سب نے اپنی نظریں جھکا لی۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ کو اجازت دیجیے، میں اس کافر کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ تب رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی اپنے ذوالفقار لے کر جیسے ہی میدان میں آئے تو فرمانے لگے، اے عمر بن عبد مت، میں اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ تب عمر بن عبد مت نے کہا، علی؟ کون علی؟ تب امام علی نے فرمایا، میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد مت نے کہا، اے نوجوان، تم مجھ کو نہیں جانتے، میں نے سینکڑوں سورماؤں کا سر دھڑ سے الگ کر دیا ہے، میرے سامنے آج تک کوئی نہیں ٹکا، جاؤ، تم واپس جاؤ۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہم لڑنے نہیں بلکہ تمہیں محبت سکھانے آئے ہیں، جاؤ۔
چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ کیوں مسلمانوں کو برا کہتے ہو؟ کیوں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے یہاں آئے ہو؟ میں اللہ کے رسول کا محافظ علی ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تب عمر بن عبد مت نے کہا، تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ حضرت علی پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں بہادری سے میدان میں لڑ رہے تھے اور کفار دور کھڑے قہقہے لگا رہے تھے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ایسا وار کیا کہ عمر بن عبد مت کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس بھاگ گیا اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں جنگ خندق کے نام سے جانی جاتی ہے۔